الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں وقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں عزیز دوستوں بیہقی شریف کی روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن قراد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں تین کام ایسے ہیں جسے بندہ اپنی زندگی کا لازم جز بنا لیتا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم دعویٰ کریں اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے، رسول اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے، ہم عاشق رسول ہیں، یہ ہم کہیں یہ الگ بات ہے۔ اللہ خود یہ کہیں، رسول اللہ خود یہ کہیں کہ میں فلاں بندے سے فلاں بندی سے محبت کرتا ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب سے محبت فرمائے، رسول اللہ ہم سب سے محبت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیہقی شریف کی روایت ہے تین کام ایسے ہیں جسے بندہ اختیار کر لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتے، رسول اللہ سے محبت کرنے لگتے
اور اللہ جس سے محبت کرنے لگے اس کے دنیاوی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، آخرت کے اور قبر کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں حل نہ ہو؟ جب ہم جیسے معمولی طاقت اور معمولی اختیارات رکھنے والے جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے کام کو ہم اپنا کام سمجھ لیتے ہیں، اس کی ضرورت کو ہم اپنی ضرورت سمجھ کر کوشش کے کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم جسے چاہتے ہیں اس کے کام آسانی سے ہو جائے، اس سے وہ تکلیف میں نہ ہو، پریشانی میں نہ ہو۔ اولاد سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے۔ آدمی دن رات جو محنت کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ اولاد سے محبت ہے نا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کے جائز ضرورتوں کو، جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ ورنہ میرا پیٹ پالنے کے لیے، آپ کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ ایک محبت ہے رشتے داروں سے، دوستوں سے، اولاد سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سکون سے رہے، اطمینان سے رہے۔ جب میں ایک معمولی اختیار رکھنے والا اور آپ ایک معمولی اختیار رکھنے والے کی یہ حالت ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ سکون سے رہیں، اس کی ضرورتیں، اس کے خواہشات، جائز خواہشات پوری ہو جائے، تو اللہ رب العالمین ذرے ذرے کے مالک ہیں، تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں، وہ مختار کل ہیں۔ اگر وہ کسی سے محبت کریں تو کیسے وہ ضائع ہو جائے گا؟ بہت بڑی بات ہے کسی کو اگر یہ نعمت حاصل ہو جائے کہ اللہ اس سے محبت کرے۔ اصل ایک لمبی روایت ہے یہ، حضرت عبد الرحمن بن قراد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ اکثر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اپنے گھر میں وضو فرماتے اور باوضو ہو کر مسجد میں آیا کرتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ قدم قدم پر نیکیاں بھی ملتی ہیں، وضو کر کے مسجد تک آدمی آتا ہے تو قدم قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، کبھی کبھی مجمع میں بھی لوگوں کے سامنے بھی وضو فرما لیا کرتے تھے، تعلیم کے لیے، ہدایت کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے، یا کوئی ضرورت بھی آپ پیش ہو گئی ہوگی۔ وضو فرما رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ سے بڑی محبت، بڑا تعلق تھا، بڑی عقیدت تھی، بڑی عظمت تھی۔ وضو کا پانی زمین میں گرنے نہیں دے رہے تھے صحابہ، اپنے ہاتھوں سے وضو کے پانی کے خطروں کو پکڑتے تھے، اپنے چہرے پر مل لیتے تھے، اپنے بدن پر مل لیتے تھے، اور جسے وہ قطرے میسر نہیں ہوتے تھے، جسے نہیں مل رہے تھے، اس کا حال یہ تھا کہ وہ جس کے ہاتھ رسول اللہ کے وضو کے پانی سے کچے ہو گئے تھے اس میں اپنا ہاتھ مل لیتے تھے اور اپنے بدن پر کر لیتے۔ یہ محبت، یہ عقیدت، یہ عظمت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کے اندر ایسا جذبہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگوں ایسا کرنے پر کس چیز نے تمہیں ابھارا ہے، کس چیز نے تیار کیا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ سے محبت، آپ سے ایسی عقیدت ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زمین بڑی نرم ہے، یہاں اب جو بھی بیج ڈالے درخت اگے گا، پھل نکلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جہاں بھی کوئی ایسی مجلس ہوتی جہاں پر کسی بات کو کہنے سے اس کا اثر ظاہر ہو سکتا تھا تو اس مجلس کو ضائع نہیں فرماتے تھے، فوراً تعلیم دیتے، فوراً تربیت کرتے تھے حضرات صحابہ۔ اب یہاں دیکھیں کہ ایک دم جذبے میں ہیں،
ایک دم عقیدت میں ہیں. اب یہاں جو بھی بات بولو اس کا نتیجہ نکلے گا. ویسے تو حضرات صحابہ کا حال تھا ایسا کہ رسول اللہ کی بات کو سن کر فوراً عمل فرما لیا کرتے تھے، لیکن یہاں اور ذرا مجلس میں عجیب کیفیت تھی تو ضائع ہونے نہیں دیا. فوراً فرمایا لوگوں تم کیا یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، رسول اللہ تم سے محبت کریں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ضرور، اللہ ہم سے محبت کرے، رسول اللہ ہم سے محبت کرے، بہت بڑی بات ہے. ایک تو ہم دعویٰ کریں ہم کو اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے عشق ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو محبت، جن کو عشق کرکٹ کھلاڑیوں سے، فلم میں، پردوں میں بے حیائی کرنے والے، بے پردہ رہنے والے، ان سے ان کی محبت ہے. ان کے فوٹوز اپنے موبائل میں، اپنے فون، اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں، ایک مسلمان، ایک ایمان والا مدینے کے اسٹیٹس رکھتا، روزہ اطہر کی، کعبۃ اللہ کی رکھتا، قرآن شریف کی رکھتا، تو سمجھ میں آتا کہ اسے کعبۃ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے گھر سے محبت ہے، رسول اللہ کی روزے سے محبت ہے، قرآن شریف سے محبت ہے. مسجد کی تصویر رکھتا تو مسجد کی تصویر سے محبت ہے، مسجد سے محبت ہے. سمجھ میں آتی بات. ایک ایمان والا، کلمے پڑھنے والا، ایک کافر، ایک مشرک، اچھی طرح سے معلوم ہے اس کی وجہ سے دنیا میں بے حیائی پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے بے پردگی پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ناجائز محبتیں، ناجائز عشق عام ہوتا جا رہا. ایسے بے حیا لوگوں کے فوٹوز اپنے اسٹیٹس میں رکھتے ہیں، اپنے موبائل واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں رکھتے ہیں، اپنے پروفائل میں رکھتے ہیں. کتنی گندی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے. کافر لوگ رکھتے ہیں، مشرک لوگ رکھتے ہیں، دوسرے مذاہب والے رکھتے ہیں تو رکھنے دیجیے. ان کے پاس، ان کو کوئی ایسی تعلیم نہیں، ہدایت نہیں، آسمان سے ان کو کوئی ہدایتیں ملی نہیں، ان ہدایت والی کتاب ان کے پاس نہیں ہے، جو ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم تو اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، اللہ کی کتاب کو ماننے والے، ہم کو جو ہے پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک کے لیے ہدایتیں دی ہیں، تعلیم دی گئی. ایسا مومن اپنے پروفائل میں، اپنے موبائل کے پروفائل میں، اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں اس طرح، اپنے فیس بک میں اس طرح کے فوٹوز رکھ کر کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، کم از کم بعض بندے ایسا کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ اس کے رسول سے عشق ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ورنہ ایسے گئے گزرے لوگ تو ایسے ہیں کہ پردوں میں ناچنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے جیسا طریقہ اپناتے ہیں، ان کا جیسا چہرہ بناتے ہیں، ان کے جیسے بالوں کا اسٹائل بناتے ہیں، ان کے جیسے چلنے کا انداز اختیار کرتے ہیں، ان کے جیسے لباس پہنتے ہیں. اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ بھائی تمہارا ہنسنے کا انداز ہے نا، تمہارے چہرے کا، تمہارے چہرے کی کیفیت، تمہارے بالوں کا اسٹائل تمہارے فلاں ہیرو سے ملتا ہے، تو خوشی سے دم توڑ دے گا، دم توڑ دے گا. سر سے لے کر پیر تک ان لوگوں کے اسٹائل اختیار کر کے اظہار کرتے ہیں ہم کو ان سے محبت ہے، ان سے عشق ہے. سن لو، یہ پردوں میں ناچنے والے یا بے حیا بے لوگوں کے طور طریقے کو اپنانے والے، سن لے، حدیث میں آتا ہے، سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من. جو شخص اپنی زندگی میں جس کا طریقہ اپنا کر جوانی گزارے گا، جس کا طریقہ اپنا کر بڑھاپا گزارے گا، جس کا طریقہ اپنا کر گھر کی زندگی اور اپنے گھر کے باہر کی زندگی گزارے گا، کل قیامت کے دن قبر میں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا. کیا خیال ہے تم لوگوں کو؟
क्या ख्याल है तुम लोगों का उनके बारे में? ये पर्दों में नाचने वाले, बेहयाई फैलाने वाले, गंदे इश्क को आम रिवाज देने वाले, अगर तौबा करे बगैर मरे तो उनका क्या हशर होगा? कहां उठेंगे वो? अरे वो तो कम से कम दुनिया में लज्जतों के ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं, इज्जतों और बुलंदियों की ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए हैं। उनकी एक झलक देखने के वास्ते लोग जाहिल किस्म के तड़प रहे हैं। आप खामोखा उनके पीछे पड़कर अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करते हैं? अपनी कब्र क्यों जहन्नम का गड़ा बनाना चाहते हैं? आपका और मेरा ये तरीका होनी चाहिए कि मेरा चेहरा रसूलुल्लाह जैसा, मेरी शुजाअत हज़रत अली जैसी हो, मेरी हमदर्दी उस्मान जैसी हो, मेरी सदाकत अबू बकर जैसी हो, मेरा रौब दबदबा उमर फारूक जैसा हो, मेरी बहनों का जज्बा हो, मेरी बहनों का और मेरी बेटियों का, मेरी माओं का ये जज्बा हो कि मेरा पर्दा हजरत खतीजा जैसा हो, मेरी हया हजरत आयशा जैसी हो, मेरी जिंदगी फातिमा जैसी हो। मुझे देखकर सहाबा सहाबियात याद आए, मुझे देखकर किसी मर्द के शहवत ना उभरे, ये जज्बा हो। ऐसा नहीं कि वो भी औरतें भी, माफ फरमाइए, उनका हाल भी ये है कि वो भी अपनी जिंदगी में किसी पर्दे में नाचने वाली बेहया औरत के तरीके को अपना कर जिंदगियां गुजार रहे। ये गलत है। अब तक इस तरह हमारी जिंदगी गुजारने का तर्ज था, तो इस तर्ज जिंदगी से तौबा कीजिए, इस तर्ज जिंदगी से तौबा कीजिए। अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम और अपने मोबाइल के प्रोफाइल और स्टेटस में अब तक इस तरह की चीजें रखा करते थे, तो उसे निकाल कर उससे तौबा कीजिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़ा ताज्जुब होता है कि खुद गुनाह करते हैं और दूसरों को गुनाह करने पर मजबूर करते हैं। अपने मोबाइल के स्टेटस में देखिए, गाने रखते हैं। अरे तू सुन रहा है, तू सुनकर गुनाह कमा रहा है, तेरी आखिरत बर्बाद कर रहा है। तेरे ताल्लुकात रखने वालों के इसमें भी ऐसे चीजें भेजकर या ऐसे चीजें तुम्हारे इसमें रखकर उनको भी गुनाह करने पर माइल करते हो। कितनी बेशर्मी की बात है और कितनी बेवकूफी की बात है और कितना अल्लाह ताला से दूरी की बात है। क्या बताना चाहते हो तुम? अपने मोबाइल के स्टेटस में, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में गाने रखकर, बेहयाई की तस्वीरें रखकर, बेहयाई के फिल्म और पिक्चर रखकर क्या बताना चाहते हो? क्या सबक देना चाहते हो? तो बहरहाल बात दूर जा रही है। हमारा तरीका तो ये होना चाहिए कि सहाबा जैसे जिंदगी हमारी हो, उनके तरीके को अपने तरीका, अपनी जिंदगी का तरीका बनाएं। ये भी बहुत बड़ी बात है। कौन सी? जिसे ये हो कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला, रसूलुल्लाह से मुझे इश्क है, ये कहने वाला और ये मानने वाला, ये बहुत बड़ी दौलत उसे हासिल है। लेकिन इससे बड़ी दौलत अल्लाह कहे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। रसूलुल्लाह कल क़यामत के दिन उससे कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, चल मेरा हाथ पकड़, मैं तेरी सिफारिश करूंगा। दुनिया में तेरी 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल जिंदगी में तूने मुझसे मोहब्बत का इजहार करके, मेरे तालीमात पर अमल करके, मेरे हिदायत पर अमल करके मुझे जो है मुझे मेरे अंदर तेरी मोहब्बत पैदा कर दिया। चल मेरा हाथ पकड़ के तू भी मैं भी जन्नत में जाएंगे। अलमरउ मामन अहब्बा, अलमरउ मामन अहब्बा हदीस में आता है, इंसान कल क़यामत के दिन उन लोगों के साथ होगा दुनिया में जिससे वो मोहब्बत क्या करता था, मोहब्बत का इजहार क्या करता था। इसलिए अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करें, नेक लोगों से मोहब्बत करें।
دل میں کسی نہ کسی کی محبت بہرحال رہتی ہے، اسے جلد سے جلد کیا کر لینا چاہیے؟ پاک محبت سے بھر لینا چاہیے۔ بیوی کی پاک محبت سے دل بھر لیں، ماں باپ کی پاک محبت سے دل بھر لیں، بہن بھائیوں کی پاکیزہ محبت سے دل کو بھر لیں، اولاد کی پاکیزہ محبت سے دل کو بھر لیں، ورنہ اس دل میں گندی محبتیں جگہ پکڑ لیں گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ماں کی محبت نہیں، باپ کی محبت نہیں، بھائی بہنوں کی محبت نہیں، اولاد کی محبت نہیں، اپنی بیوی کی محبت نہیں۔ کیوں نہیں؟ دل میں بے حیا اور بے شرم عورتیں اور حرام چیزوں کی محبت بھر گئی ہے، اس وجہ سے دل میں حلال محبت نہیں ہے۔ اگر دل کو حلال محبتوں سے، جائز محبتوں سے نہیں بھرو گے تو ناجائز محبتیں اور حرام محبتیں دل میں جگہ پکڑ لیں گی۔ اب دل میں ناجائز محبتیں اور حرام محبتیں آ جائیں گی تو پھر اپنی ماں پر، اپنے باپ پر، اپنی اولاد پر، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وقت دینے کے لیے، دولت دینے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوگا۔ وہی ناجائز محبت جس سے ہو گئی ہے اس کے اوپر ہزاروں روپیہ خرچ کر دے گا، اس کے پاس فون میں گھنٹے گھنٹے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس بد نصیب انسان کو اپنی ماں سے 5 منٹ بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہزاروں کا روپیہ اپنی ناجائز محبوبہ پر استعمال کرنے کے لیے تیار ہے، مہینہ مہینہ گزر گیا، اس پر اپنی ماں پر 1000 روپے خرچ کرنے کے لیے اپنی بیمار ماں، بیمار باپ پر 100 روپے کی دوا دلانے کے لیے اسے ٹائم نہیں ہے، اسے دل نہیں، کیونکہ حرام اس کے دل میں بھر گیا ہے۔ اسے جتنا ہو سکے جلد اپنے دلوں کو حلال محبتوں سے بھر لیں، حلال محبتوں سے دل کو مالا مال کر لیں۔ اور یہ حلال محبتیں ایسے ہی نہیں آ جائے گی، اس لیے کوشش کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے حرام محبتوں سے توبہ استغفار کر کے، کوشش کر کے روزانہ ایک ایک چیز کو اپنے حلال جو ہے اس کی محبت کو اپنے دل میں کوشش کر کے لانا پڑے گا۔ تو بہرحال بڑی بڑی سعادت مندی اور بہت بڑی نصیب کی بات ہے جس کے سلسلے میں اللہ کہے کہ اے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، جس کے لیے کل قیامت کے دن رسول اللہ ہاتھ پکڑ کر کہیں کہ بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، چل میرے ساتھ جنت میں چلیں گے۔ کیا سعادت مندی کی بات ہے نا یہ، کیا نیک بختی کی بات ہے نا یہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، رسول اللہ تم سے محبت کرے، تو 3 کام کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، رسول اللہ تم سے محبت کریں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور عرض فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بولو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ رسول اللہ نے تربیت فرماتے ہوئے فرمایا جب بھی بولو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ سچ بولنے والوں سے، جھوٹ سے بچنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، رسول اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کل جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور اتنا بول کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ تربیت کا انداز دیکھیے، وقتاً فوقتاً دوسرے مواقع پر فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں سچائی کو لازم پکڑ لو، سچائی کو
लाजिम पकड़ लो, सच्चाई तुमको नेकी के तरफ ले जाएगी और नेकी तुमको जन्नत के तरफ ले जाएगी। फिर आपने फरमाया बाज बंदे सच्चाई को इख्तियार करते हैं और सच बोलने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि वो अल्लाह के किताब में यानी फहरिस्त में नामा आमाल में उसे सिद्दीक लिख दिया जाता है। क्या मतलब है इसका? आदमी सच बोलता है, सच बोलने की कोशिश करता है और सच्चाई को इख्तियार करता है और यहां तक कि उसका नाम सिद्दीकीन में लिख दिया जाता है। का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आदमी जिंदगी में काम करते वक्त उसे सच बोलने का भी मौका मिलता है, झूठ बोलने का भी सामने से मौका मिलता है। उसे सच बोलने से महसूस होता है कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो ये जाहिरी एतबार से बड़ा नफा मुझसे छूट जाएगा, फायदा मुझसे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर वही झूठ बोल दूं तो ये बड़ा फायदा मुझे हासिल हो जाएगा, ये बड़ी रकम मुझे हासिल हो जाएगी। तो आदमी को ये दो चीजें सामने आने के बावजूद ये सोचता है कि मैं सच बोलूं। छोड़ो नफा अगर कम हुआ थी परवाह नहीं, नफा कम हुआ थी परवाह नहीं, सच ही बोलूं, मैं सच बोलूंगा। एक मर्तबा इस तरह किया, दो मर्तबा इस तरह किया, तीन मर्तबा इस तरह किया, इसी तरह इस तरह करने की उसे आदत हो गई तो यहां तक कि अल्लाह के दरबार में उसे सिद्दीक लिख दिया जाता है। अल्लाह मुझे तौफीक दे, आपको तौफीक दे। और एक आदमी है उसके सामने सच भी बोलने का मौका मिला, झूठ भी बोलने का मौका मिला, और वो जो है देखता है कि झूठ बोलने तो जरा शॉर्टकट तरीके से क्या हो जाएगा, माल आ जाएगा, फायदा हो जाएगा, नफा हो जाएगा। अब बाद में जो बेइज्जती होती वो बात का किस्सा देख लेंगे, अब वक्ती तौर पर जेब में जरा पैसे ज्यादा हो जाएंगे, माल आ जाएगा। वो नफे को देखकर एक मर्तबा इस तरह कर लिया। हालांकि पहली मर्तबा आदमी किसी को झूठ बोलकर किसी का माल हासिल करता है तो उसका दिल उसे मलामत करता है, ये नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में मेरे बारे में उन्हें क्या सोचेगा मालूम हो गया तो उसे लोगों के पास मेरे मुतालिक उन्हें क्या सोचेंगे, पहला दिल काटता है उसे। लेकिन वो दिल के मलामत करने को नोटिस नहीं लेता है बंदा, तो फिर दूसरी मर्तबा करता है तो मलामत में कमी आती है, तीसरी मर्तबा करता है और जरा कमी आती है, उसके बाद उसकी आदत उसे पड़ जाती है, फिर अल्लाह के दरबार में उसे कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है, झूठा लिख दिया जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इय्याकुम वल किज़्ब, लोगों झूठ से बचो, फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल बिर, फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलन नार इलल फुजूर, फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर, झूठ जो है गुनाहों की तरफ रहनुमाई करता है, व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और झूठ जो है उसे जहन्नम तक पहुंचा देता है। एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाया झूठ बोलने की कोशिश करता है और झूठ की उसे आदत हो जाती है, यहां तक कि अल्लाह की बारगाह में उसका नाम झूठा लिख दिया जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आपने फरमाया अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, सच बोलकर कमाने वाला ताजिर, सच बोलकर नाप तोल करने वाला दुकानदार, सच बोलकर मामला करने वाला कल क़यामत के दिन अंबिया के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। छोटी दुकान रखा हो, सौदे की दुकान रखा हो, गोश्त की दुकान रखा हो, सोना चांदी बेचने की दुकान रखा हो, लोहा बेचने की दुकान रखा हो, कौन सी भी तिजारत करता हो, सच बोलकर अगर तिजारत करता है
تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ کل قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے، کس عمل کی وجہ سے؟ سچ بول کر کمانے کی وجہ سے، سچ بول کر تجارت کرنے کی وجہ سے، سچ بول کر دکانداری کرنے کی وجہ سے، سچ بول کر معاملہ کرنے کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ آج کل لوگ جو ہے مسلمانوں کی دکان کے طرف آنے سے کتراتے ہیں، غیر نہیں، خود مسلمان ہی۔ کیوں؟ کہ مسلمان کی زبان ٹھیک نہیں ہے۔ زمینوں کے خرید و فروخت کرنے والے مسلمان ہے، ایک کافر ہے، تو لوگ جو ہے کافر کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلمان کا معاملہ درست نہیں، سچ نہیں بولتا۔ غیر کو بولا تو بولا پرواہ نہیں، مسلمان بول رہا ہے کہ ہمارے آدمیاں برابر نہیں، ہمارے آدمیوں کی زبان برابر نہیں، ہمارے آدمیوں کا ناپ تول برابر نہیں، ہمارے آدمیوں کا معاملہ برابر نہیں۔ یا اللہ، ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسلمانوں کے پاس آیا کرتے تھے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، مسلمان کی دکانداری کو لوگ دیکھ کر، مسلمانی کے دکانداری کو دیکھ کر، مسلمان کے طریقے کو دیکھ کر، مسلمان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمانوں کا مذہب اختیار کر لیتے تھے۔ دو دکان سامنے ہوتے، ایک مسلمان کا اور ایک یہودی یا دوسرے مذہب والے کا، تو لوگ مسلمانوں کی دکان پر آیا کرتے تھے، مسلمان نہیں غیر بھی۔ روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی کی دکان ایک یہودی خریدنے کے لیے آیا، ایک یہودی خریدنے کے لیے آیا۔ دیکھو کتنے اچھے اخلاق تھے مسلمانوں کے۔ وہ مسلمان دکاندار صحابی کہتے ہیں کہ بھائی میری دکان صبح سے اتنا چلی ہے جس سے میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتا ہوں۔ سامنے میرے ساتھی کی دکان ہے، اس کی دکان جو ہے صبح سے کچھ بھی نہیں چلی ہے۔ مجھے فکر ہو رہا ہے کہ وہ شام میں اگر اس حالت میں جائے گا، اس کا جیب خالی ہو، تو اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا، اپنی بیوی کے سامنے کیا چہرہ لے کر جائے گا۔ مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میرا طریقہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ میرا نہیں ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ سارا دکان میرا چلے۔ اس کے لیے کیا تو عمل ہے تو بھاگتے ہیں جن کے پاس، عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، پنڈتوں کے پاس بھاگتے ہیں، پجاریوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ میری دکان خوب چلے، سامنے والے کی دکان نہ چلے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، بہت سے لوگ ایسے کہ سامنے والے کی دکان نہیں چلنا کر کے جادو بھی کرتے تھے، نیموا بھی پھیر دیتے۔ جادو کرنے والوں، جادوگروں کا سہارا لینے والوں، جادوگروں سے مدد لینے والوں، سن لو، قرآن شریف میں کہا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام پر الزام لگا تھا کہ سلیمان معجزہ نہیں جادو دکھاتا ہے، تو اللہ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ سلیمان جادو نہیں کرتا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا جادو کو سلیمان کفر نہیں کرتا۔ تو مطلب کیا ہے؟ جادو کرنا کفر کے برابر والا عمل ہے۔ وما کفر سلیمان۔ بزرگوں نے کہا کہ جادوگروں کا سہارا لے کر کوئی آدمی کسی کے دکان کو ناکارہ کر دیتا ہے، یا کسی کو دیوانہ بنا دیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو موت سے پہلے وہ کافر ہو کر مرے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ایسا زمانہ ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ صحابی کا واقعہ سناؤں تو میں، کہ صحابی کہتے ہیں کہ
یہ میری دکان تو صبح سے چلی ہے، آپ جو ہے سامنے والی دکان میں جا کر خرید لو، وہاں اس سے بھی کچھ پیسہ حاصل ہو جائے کہ گھر جاتے وقت وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کچھ لے کر جائے۔ آنے والا یہودی تھا، مسلمان کی زبان سے بات سنا تو ایک عجیب کیفیت اس کے اندر طاری ہو گئی۔ اسی کیفیت کے ساتھ وہ دکان کو جاتا ہے تو سامنے کی دکان والا جو ہے وہ صحابی جو تھے نا، اس کے مذہب والے کی دکان نہیں تھی، بلکہ وہ یہودی کی ہی دکان تھی، وہ یہودی کی دکان تھی۔ یہ یہودی ان کے پاس اپنے سودے کی چیٹی دیتا ہے، یہ سودا مجھے چاہیے۔ تو یہودی دکاندار کہتا ہے بات کیا ہے، بات کیا ہے، کیا آپ پہلے وہاں گئے تھے اب پھر یہاں آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ساری بات سنائی، ساری بات سنائی تو اس یہودی دکاندار کے اندر بھی ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ دونوں مل کر اس مسلمان صحابی کی دکان کے پاس آئے۔ مسلمان صحابی نے پوچھا کیا بات ہے، کیا وہاں سودا نہیں ملا؟ دونوں نے کہا تو وہاں دنیا کا سودا تو وہاں مل گیا، ایمان کا سودا آپ کے پاس لینے کے لیے آئے، کلمہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں آپ کے اس عمل کو دیکھ کر۔ یا اللہ، ایسا زمانہ تھا، ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کی دکان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگ آتے تھے، سودا خریدنے کے لیے آتے تھے، مومن ہو کر جاتے تھے، اپنا کفر سے توبہ کر کے، اپنے شرک سے چھوڑ کر توبہ کر کے مومن ہو کر جایا کرتے تھے۔ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، معاف کیجئے گا، ایسا دور آ گیا ہے کہ مسلمانوں کی دکان کو جان جان کر چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو غیرت دلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، شرم دلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ اگر ہمارے اندر ہے کہ دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، لوگوں کو ستا کر مال حاصل کرنے کا جذبہ اگر ہم کسی سے سیکھ لیے ہیں تو اس سے توبہ کریں، اس کو چھوڑ کر صحابہ والا عمل اختیار کریں، رسول اللہ کی تعلیمات کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائے گے تو ہماری کمائیوں میں وہ برکت ہوگی کہ جھوٹ بول کر جو 2 روپیہ زیادہ کما لیا تھا، اس سے جو بیماریاں آتی تھی، اس سے جو نحوستیں ہمارے اور ہماری اولاد میں، ہمارے پراپرٹیوں میں آتی تھی، اس سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما دے، چھوڑ دیں۔ آج اگر ہم جھوٹ بول کر 2 روپیہ 200 روپیہ کسی کو کما لیے، کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کر لیے، تو یقین مانیے آج 2000 روپے آپ کسی کا لیے ہیں جھوٹ بول کر، تو کل 2 لاکھ روپے جھوٹ بول کر تمہارا کوئی بیڑا غرق کرے گا، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کریں، اور رسول اللہ کل قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کر کہیں بندے میری امتی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، چل تو بھی میں مل کر جنت میں جائیں گے، اگر یہ چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بولو تو سچ بولو، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اور 2 باتیں ہیں، وقت محدود ہونے کی وجہ سے بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ باقیہ 2 باتوں کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کروں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، سچائی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہاں تک کہ موت سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں میرا اور آپ کا نام صدیقین میں لکھ دیا جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔